الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر صدق الله العظيم. السلام علیکم. پاپولر رمضان اسپیشل ٹرانسمیشن میں میں ہوں آپ کے ساتھ زوبیہ شفیق. ناظرین، رمضان المبارک سٹارٹ ہوا. رمضان کے شروع ہونے سے پہلے بہت ساری سوچ تھی، بہت ساری خواہشات تھی. رمضان المبارک آئے گا، یہ کریں گے، یہ کریں گے، یہ کریں گے. لیکن جیسے ہی رمضان المبارک سٹارٹ ہوا، پہلا عشرہ گزرا، دوسرا عشرہ گزرا اور تیسرا عشرہ. آخری دن میں مطلب آخری ایام جو ہیں وہ چل رہے ہیں آخری عشرے کے. ایک دفعہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک جگہ تشریف فرما تھے اور جبرائیل علیہ السلام آئے اور انہوں نے فرمایا کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص جس کی زندگی میں ماہ رمضان آئے اور پھر بھی وہ اللہ کو راضی نہ کر سکا. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا آمین. مطلب یہ اس شخصیت نے آمین فرمایا جنہوں نے کبھی کسی کے لیے اپنی زندگی میں بد دعا نہیں کی تھی. یہ وہ شخصیت تھی جنہوں نے ان لوگوں کے لیے بد دعا نہیں کی تھی جنہوں نے ظلم کے پہاڑ ڈھا دیے تھے. وہ شخصیت جو ہے وہ آمین کہہ رہی ہے. تو آپ سوچیں کہ رمضان المبارک آپ کی زندگی میں، ہماری زندگی میں بھی آیا تو کیا ان 30 دنوں میں یہ جو 3 عشرے تھے، ان 3 عشروں میں ہم رمضان المبارک کا وہ حق ادا کر سکے ہیں؟ اگر کر سکے ہیں تو پھر تو ہم عبادت کا حق تو کبھی بھی ادا نہیں کر سکتے، لیکن اپنی طرف سے اگر کوشش کی ہے تو بہت اچھا. لیکن اگر ہم وہ حق نہیں ادا کر سکے، ہماری زندگیوں میں بھی رمضان المبارک اسی طریقے سے آیا اور ہم اللہ تعالیٰ کو راضی نہیں کر سکے، ہم توبہ نہیں کر سکے، ہم اپنے دلوں کو صاف نہیں کر سکے، ہم برائیوں کو نہیں چھوڑ سکے. ہم ظاہری طور پر تو مسلمان بن گئے ہیں لیکن ہمارے دل ویسے ہی قدورتوں میں بھرے ہوئے ہیں. ہم لوگوں کے لیے بغض رکھتے ہیں، ہم لوگوں کے لیے کینہ رکھتے ہیں، ہم اپنے بھائیوں کے لیے جو ہے وہ نفرت رکھتے ہیں. ہم سامنے کسی کے سامنے کوئی بات کر رہے ہوتے ہیں، پیچھے سے جا کے اسی کی برائی کر رہے ہوتے ہیں. اگر یہ ساری چیزیں ہم کر رہے ہیں تو کیا ہم رمضان المبارک کا حق ادا کر چکے ہیں؟ رمضان المبارک آیا، پہلا عشرہ آیا، ہم نے کہا کہ جی عبادت کریں گے. کچھ لوگ، ہم میں سے بھی کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں، ہم کہتے ہیں جی قرآن پاک پڑھنا شروع کریں گے، اچھا کل سے یہ چیز کریں گے، کل سے یہ چیز کریں گے. وہ کل کرتے ہوئے جو ہے وہ 29-30 دن کیسے گزر جاتے ہیں پتہ نہیں چلتا. خیر، پہلا عشرہ جب آیا، پڑھائی کی، اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک رحمت دی کہ آپ جو ہے وہ اپنی بخشش کا کچھ وسیلہ بنا لو. کر سکے، اگر نہیں کر سکے تو دوسرا عشرہ دیا. اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہمیں ایک اور موقع دیا ہے کہ آپ اپنی بخشش کا کچھ اور سامان اکٹھا کر لو، تھوڑی اور عبادت کر لو. آپ کر سکیں، ہم کر سکیں، پتہ نہیں. لیکن خیر، آخری عشرہ ہمارے پاس آیا اور آخری عشرہ میں خاص کر طاق رات، 5 راتیں ایسی آخری عشرہ میں آئیں کہ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا کہ ان راتوں میں شب قدر، لیلۃ القدر گھومتی ہے. نہیں پتا کہ وہ کون سی رات ہو. وہ 5 راتیں ایسی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دفعہ منبر پر تشریف فرما تھے اور آپ نے فرمایا کہ بنی اسرائیل میں 4 افراد ایسے ہیں جنہوں نے 80 سال کی عبادت کی. تو پاس ایک صحابہ کرام تھے، تو وہ صحابہ کرام ہر وقت جو ہے کچھ نہ کچھ سیکھنے میں مشغول رہتے تھے. تو وہ ایک دم سے جو پریشان ہو گئے کہ یا رسول اللہ، وہ لوگوں کی تو عمر اتنی ہوتی تھی، ہماری عمریں 80 سال تک پتہ نہیں پہنچتی ہیں کہ نہیں پہنچتی، تو ہم عبادت کا اس طریقے حق کیسے ادا کر سکتے ہیں؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ پریشان مت ہو، یہ تم لوگوں کے لیے خوشخبری ہے کہ امت مسلمہ میں رمضان المبارک کے آخری عشرے میں 5 راتیں ایسی آئیں گی جن میں ایک رات ایسی ہوگی کہ اگر آپ، ہم
اس ایک رات میں عبادت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کرتے ہیں، قرآن پاک پڑھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، تو اس ایک رات میں ہمیں اس 80 سال سے بھی زیادہ عبادت کا ثواب ملے گا۔ یہ اس رات کی فضیلت ہے۔ اس کے علاوہ لیلۃ القدر کے حوالے سے جو بھی باتیں ہیں، کوئی کوشچن ہمارے ذہن میں اس رات کی فضیلت اور کس کس طریقے سے بیان کی گئی، اگر یہ 5 راتوں میں گھومتی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اللہ تعالیٰ اتنی محبت کرتے تھے، تو کیا ان کو یہ ایک رات کیوں نہیں بتا دی گئی کہ 5 راتوں میں کیوں گھمایا گیا؟ تو ان سارے سوالات کے جوابات کے لیے ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہوتے ہیں مذہبی اسکالر محمد ارشاد نعیمی نقشبندی صاحب۔ سر آپ کا بہت بہت شکریہ۔ آپ کے ساتھ آج نعت خواں موجود ہے محمد ساجد نوید چشتی۔ سر آپ کا بھی بہت بہت شکریہ کہ آپ تشریف لائے۔ آج کی اسپیشل ٹرانسمیشن میں جو ہے وہ میں آپ دونوں حضرت کا خوش آمدید کہتی ہوں۔ مولانا صاحب، رمضان المبارک سٹارٹ ہوا اور ہم نے اپنی طرف سے کوشش سٹارٹ کی، ایک چھوٹی سی جو تھی وہ خواہش تھی، ایک کاوش تھی کہ ہم ہر گزرتی نشست کے ساتھ کوئی نہ کوئی ایسی ایک چیز لے کر آئیں، کوئی نہ کوئی ایک ایسی بات کریں جو ہمارے لیے بھی آخرت میں بخشش کا وسیلہ ہو اور ہمارے سننے والوں دیکھنے والوں کے لیے بھی۔ خیر رمضان المبارک گزرتا گیا اور آخر میں اب بات آ گئی طاق راتوں کی، لیلۃ القدر کی۔ تو سب سے پہلے تو آپ مجھے یہ بتائیے گا کہ لیلۃ القدر، شب قدر جو ہے وہ تمام راتوں سے افضل رات کو اس کو قرار دے دیا گیا۔ اس کے علاوہ شب معراج بھی آتی ہیں، شب بارات بھی، اور بھی بہت سی راتیں ہیں، تو شب قدر کو ہی سب سے افضل کیوں قرار دے دیا گیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر آمنت باللہ صدق اللہ العظیم صلی اللہ علی حبیبہ سیدنا محمد وآلہ واصحابہ وسلم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ نہایت ہی واجب الاحترام ذی احتشام سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس سے قبل کہ میں سوال کا جواب دوں، میں یہ بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ لیلۃ القدر اللہ تبارک و تعالی نے محبوب عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کے طوفیل اس امت کو عطا فرمائی۔ یہ ہمارے اوپر ایک احسان عظیم ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب کو قرآن کریم کے اندر فرمایا کہ محبوب وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، کہ میں عنقریب آپ کو اتنا عطا کروں گا، اتنا عطا کروں گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی رضا صرف ایک کام میں ہے کہ حضور کی امت کی بخشش کر دی جائے، حضور کی امت کے درجات بلند ہو جائیں۔ تو سب سے پہلے ہمیں اس بات پر اللہ کا شکر عطا کرنا ہوگا کہ اللہ نے اپنے محبوب کے صدقے ہمیں یہ رات عطا کی۔ اور اسی کے ساتھ میں ایک اور گزارش سامعین سے کہ رمضان المبارک کی جو 2 عشرے گزر چکے ہیں اس میں ہم نے کیا کیا، ہر ایک اپنا احتساب کرے، اور جو رمضان المبارک کے باقی ایام موجود ہیں ان میں تمام مصروفیات ترک کر کے صرف اور صرف رمضان المبارک کے جو لمحے ہیں ان کی قدر کی جائے۔ اور یاد رکھیں، اگر ہم نے ان لمحوں کی قدر نہ کی تو ساری زندگی پچھتاوا رہے گا۔ جس طرح حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اغتنم خمس قبل خمس، کہ 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانو، اور اس میں سے ایک چیز یہ ہے کہ اپنی جو تمہارے پاس وقت ہے مصروفیت سے پہلے آپ اس کو جو ہے وہ کہیں استعمال کر لیں۔ اور اللہ تعالیٰ کی ذات اس چیز پر قادر ہے کہ وہ ہمیں کسی ایسی مصروفیت میں ڈال دے کہ ہم قرآن نہ اٹھا سکیں، ہم نوافل نہ ادا کر سکیں، ہم ذکر و اذکار نہ کر سکیں۔ اس لیے جو لمحے میسر ہیں
ان کی ہم قدر کریں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جہاں تک لیلۃ القدر کا تعلق ہے، یہ اصل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کرنے کے لیے اللہ کریم نے 1000 راتوں کے برابر یہ رات رکھ دی، سبحان اللہ، تاکہ محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت تھوڑی عمر کے اندر زیادہ مقام اور مرتبے پر فائز ہو۔ اور اس کی فضیلت قرآن کریم سے واضح ہے، اور حدیث مبارکہ میں آتا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو شخص اس رات کو طویل قیام کرتا ہے، وہ لیلۃ القدر کو طویل قیام کرتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی اس قیام کی وجہ سے اس کے پچھلے گناہ جو ہے وہ معاف فرما دیتا ہے۔ واہ سبحان اللہ، اور اس میں ایک لفظ خاص ہے، طویل قیام کرنا۔ طویل قیام کا مطلب کہ اس میں نماز تراویح بھی ہے، نماز تہجد بھی ہے، کھڑے ہو کر نوافل ادا کرنا۔ اگر حدیث مبارکہ میں آتا ہے کوئی شخص عشاء کی نماز جو ہے وہ جماعت کے ساتھ ادا کرتا ہے، عشاء سے مراد یاد رکھیں نماز تراویح بھی ہے، تو اس کو نصف رات قیام کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ اور پھر وہ فجر کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کرتا ہے تو اس کو نصف رات کا ثواب۔ تو گویا عشاء کی جماعت اور فجر کی جماعت کے درمیان جو وقت اگر وہ کہیں جو ہے وہ ذکر کے بغیر بھی گزرتا ہے تو اس کو قیام اللیل کا ثواب ملتا ہے۔ اور ایک اور حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ وہ شخص جو امام کے ساتھ مسجد کی طرف نکلا اور امام کے ساتھ اپنے گھر کی طرف لوٹا، یعنی عشاء سے لے کر فجر تک جو ہے وہ عبادت میں مصروف رہتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دیتے ہیں۔ تو ان حدیث مبارکہ کی روشنی میں اگر دیکھا جائے کہ یہ رات اتنی فضیلت والی رات ہے، اور اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے وہ انعام و اکرام رکھا ہے جو کہ عام راتوں میں نہیں ہے۔ یعنی اس رات جو بخشش پورے رمضان المبارک میں جتنے لوگوں کو بخشا جاتا ہے، لیلۃ القدر میں ان تمام کا مجموعہ جو بنتا ہے ان لوگوں کو جہنم سے آزادی کا پروانہ دیا جاتا ہے۔ بہت بہت شکریہ مولانا صاحب۔ انشاءاللہ شب قدر کے حوالے سے ہم مزید گفتگو کریں گے، لیکن ان سے پہلے جو ہے محمد ساجد نوید چشتی کی طرف ہم بڑھتے ہیں، کیونکہ اب بھی وقت ہوا جاتا ہے کہ نعت رسول مقبول کا۔ تو محمد ساجد آپ ہمیں کون سی نعت سنائیں گے؟ جی بہت ہی خوبصورت کلام ہے اعلیٰ حضرت کا، چمک تو سے پاتے ہیں سب پانے۔ واہ واہ واہ، جی چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، 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 میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، میں مجرم ہوا کا مجھے ساتھ لے لو، میں مجرم ہوا کا مجھے ساتھ لے لو، کہ راستے میں ہے جا بجا تھانے والے، کے راستے میں ہے جا بجا تھانے والے، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ۔ اعلیٰ حضرت کیا فرماتے ہیں؟ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے، رضا نفس
سے دشمن ہے دم میں نارضا نفس سے دشمن ہے دم میں نانا کہاں تم نے دیکھے ہیں چندران والے کہاں تم نے دیکھے ہیں چندران والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ مولانا صاحب یہاں پہ آپ نے شب قدر کے حوالے سے جو ہے وہ ہمیں بتایا کہ اس رات کی فضیلت یہ ہے، اس رات کی اہمیت یہ ہے۔ اب ہم تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں، تو اس رات میں کیے گئے وظائف ہم کس طریقے سے جو ہے وہ توبہ کر سکتے ہیں، کس طریقے سے اللہ تعالیٰ کو منا سکتے ہیں، اس رات کا حق کیسے ادا کر سکتے ہیں؟ تو وہ کون کون سے وظائف ہیں جو بہت زیادہ جو ہے وہ اہمیت کے حامل ہیں اس رات کے حوالے سے، وہ بتائیے گا ذرا۔ سب سے پہلے یہ بات یاد رکھیں کہ جب ہم عبادت کریں تو عبادت صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، اور جس کو شاعر نے ان الفاظ میں کہا سجدوں کے عوض فردوس ملے یہ بات مجھے منظور نہیں، سجدوں کے عوض فردوس ملے یہ بات مجھے منظور نہیں، بے لوس عبادت کرتا ہوں بندہ ہوں تیرا مزدور نہیں۔ واہ زبردست۔ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت اس لیے کی جائے کہ اس نے ہمیں پیدا کیا اور وہ الہ ہے، وہ معبود ہے، اس کی عبادت کرنا ہم سب پر لازم۔ بے شک۔ ایک تو یہ کہ بغیر کسی لالچ، سوچ و بچار کے، لالچ کے، بغیر کسی تجارت کے، اگرچہ فی زمانہ یہ کام مشکل ہے، ہر شخص جو ہے وہ کوئی کام کرتا ہے اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی سوچ، کوئی نہ کوئی فکر ہوتی ہے، بالکل بالکل۔ لیکن ایک عبادت کو اگر ہم خالص کر لیں تو اللہ کے فضل و کرم سے آہستہ آہستہ خلوص جب بڑھتا چلا جائے گا تو ساری دنیاوی معاملات اللہ کریم اس کو سمیٹ دیں گے اور ہم عبادت میں یکتا ہو جائیں گے۔ اور جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیم دی، حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ عفیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ اگر کسی کو یہ رات مل جائے تو وہ کیا کرے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ دعا اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، یہ الفاظ سکھائے، اور جس کا مفہوم کچھ اس طرح ہے اللہم انک عفو، اے اللہ بے شک تو معاف کرنے والا ہے، تحب العفو اور معاف کرنے کو پسند کرتا ہے، فاعف عنی اے خالق و مالک مجھے بخش دے۔ یعنی اس دعا کی کثرت عام دنوں میں بھی ہو اور اس رات کو بالخصوص طور پر، اور اس کے علاوہ بے شمار دعائیں ہیں جو کہ احادیث مبارکہ میں، قرآن کریم میں، اور اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ کا سوال یہ ہے کہ عبادت کیا کی جائے، کون سی چیزیں پڑھی جائیں، تو میں حدیث مبارکہ پہلے بھی سنا چکا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اس رات کے اندر طویل قیام کرتا ہے تو اشارہ ہے آپ کو زیادہ سے زیادہ قیام کرنے کا، اور ظاہر ہے قیام میں جب انسان رہتا ہے وہ تھک بھی جاتا ہے، بالکل، تو اس کے بعد پھر جو ہے وہ قرآن کریم کی تلاوت ہے۔ قرآن کریم کی تلاوت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حدیث مبارکہ اس میں انفاق فی سبیل اللہ ہے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا۔ جب ہم قرآن کریم کی تلاوت کریں گے، اللہ کرے کہ قرآن کریم کی تلاوت ہم اس طرح کریں کہ ہم اس کو سمجھیں۔ قیام میں تو ہم نے قرآن پڑھا اور اس کو وہاں اگر سمجھ آ جائے تو بہت اچھی بات ہے، نہیں تو جب آپ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں تو کوشش کریں آپ ان آیات بینات کی تلاوت جو کرتے ہیں ان کو سمجھیں بھی کہ اللہ کی ذات کیا فرما رہی ہے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ
قرآن پڑھ رہے تھے، ان کے والد گرامی نے اقبال سے پوچھا کہ اقبال تم قرآن پڑھ رہے ہو؟ عرض کیا ہاں قرآن پڑھ رہا ہوں۔ فرمایا کبھی میں تمہیں بتاؤں گا کہ قرآن کیسے پڑھنا ہے۔ اب علامہ اقبال وہ حیران کہ آخر ایسا کون سا عمل ہے جو مجھے میرے والد بتائیں گے۔ تو بعد میں آپ نے پوچھا اقبال جب تم قرآن پڑھتے ہو تو کیا سمجھتے ہو، کس کی طرف توجہ ہوتی ہے؟ عرض کیا والد گرامی آپ بتا دو۔ میں یاد رکھو جب قرآن پڑھتے ہو نا تو یہ سمجھ کر پڑھا کرو کہ اللہ کے اس حکم کے مخاطب تم ہو، اللہ کی ذات تمہیں مخاطب کر رہی ہے، اور جب ہم اس نیت کے ساتھ قرآن پڑھیں گے اس رات میں تو یقینی طور پر ہمیں پھر سمجھنا بھی ہوگا، اور یہ ایک بہت بڑا اجر ہے قرآن کو سمجھنا۔ لیکن اللہ کرے ہمارے پاس وہ دور واپس آ جائے آمین کہ ہم قرآن کو سمجھ کر پڑھیں۔ تو دو چیزیں، ایک تو نوافل کی ادائیگی اور دوسرا قرآن کی تلاوت، اور اس کے ساتھ ساتھ درود پاک کی کثرت۔ درود پاک کی کثرت کیوں کہ جن کے نالین کے صدقے ہمیں یہ رات ملی ہے ان پر اگر ہم درود اس طرح سے نہ پڑھیں، اور پھر ایک تو ہے آپ پڑھ رہے ہیں نیند آ رہی، نہیں، ایک پوری توجہ کے ساتھ آپ کا تعلق گنبد خضرا سے جڑا ہوا ہو، تب جا کر آپ جب درود و سلام پڑھیں گے۔ اور یاد رکھیں بے شمار ایسے لوگ ہیں جو جب درود پڑھتے ہیں انہیں یقین ہوتا ہے کہ آقا کی ذات تک یہ درود ہمارا پہنچ رہا ہے، بے شک بے شک، کیونکہ یہ ایک ایسی عبادت ہے کہ جو اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے، چاہے آپ کسی حال میں بھی پڑھیں، لیکن جب آپ کی توجہ ہوگی تو صرف درود آپ پڑھیں گے، سلام بھیجیں گے، اور سلام کا جواب بھی حضور عطا فرماتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بہت بہت شکریہ مولانا صاحب، یہاں پہ ہمیں جوائن کیا ہے غلام مصطفیٰ نے۔ بہت بہت شکریہ غلام مصطفیٰ، آپ تشریف لائے، چونکہ اللہ پاک کے خاص کلام کا، رمضان المبارک کا ذکر ہو رہا ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر وہاں پہ ضروری بنتا ہے۔ تو غلام مصطفیٰ آج ہمیں کون سی نعت سنائیں گے آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماشاءاللہ آج کے پروگرام میں جیسے لیلۃ القدر کے حوالے سے گفتگو ہو رہی ہے، میں کلام پیش کرنے سے پہلے ایک بات کرنا چاہتا ہوں۔ جیسا کہ علامہ صاحب نے بڑی ہی خوبصورت گفتگو سے ہمیں مستفیض کیا، اللہ پاک قرآن مجید فرقان حمید میں فرما رہے ہیں کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، یہ کتاب ہم نے قدر والی رات کو اتاری۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، تم نے کیا جانا قدر والی رات کو۔ اب یہ قرآن مجید فرقان حمید صحابہ نے بھی پڑھا، جیسا کہ علامہ صاحب نے بڑی خوبصورت بات کی کہ علامہ اقبال کے والد گرامی فرماتے تھے کہ اگر آپ قرآن پڑھتے ہیں تو آپ کا یہ ہونا چاہیے کہ آپ پہ جو بات ہو رہی ہے قرآن میں جو بات ہے وہ آپ پہ جو ہے نا سیٹ ہوتی ہے۔ تو صحابہ کرام نے بھی پڑھا تو اللہ فرما رہا ہے وما ادراک ما لیلۃ القدر، تم نے کیا جانا قدر والی رات کو۔ حتیٰ کہ آج امام کعبہ نے بھی پڑھا تو اللہ فرما رہا ہے وما ادراک ما لیلۃ القدر، تم نے کیا جانا قدر والی رات کو۔ میرا سوال یہ ہے کہ معاذ اللہ جو لوگ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کرتے ہیں، تاجدار ختم نبوت کے جو بات کرتے ہیں، ان سے سوال یہ ہے کہ اللہ قرآن میں فرما رہا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، یہ کتاب ہم نے قدر والی رات اتاری، وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور تم نے کیا جانا قدر والی رات کو۔ جس رات قرآن اترے اس رات کو کوئی نہیں جان سکتا، تو جس ذات پہ قرآن اترے پھر اس ذات کو کون جان سکتا ہے۔ میں اسی حوالے سے ایک بڑا خوبصورت کلام چند اشعار آپ کی سماعتوں کے حوالے کر رہا ہوں۔ حدود طائر سدرا حضور جانتے ہیں، کہاں ہے عرش معلا حضور جانتے ہیں، بروز حشر شفاعت
کریں گے چن چن کر بروز حشر شفاعت کریں گے چن چن کر ہر ایک غلام کا چہرہ ہر ایک غلام کا چہرہ حضور جانتے ہیں کہاں ہے عرش معلیٰ حضور جانتے ہیں اور بروز حشر وہ شفاعت تو فرمائیں گے لیکن کس طرح شاعر لکھتا ہے بروز حشر شفاعت کریں گے وہ لیکن اگر ہوا یہ عقیدہ اگر ہوا یہ عقیدہ حضور جانتے ہیں کہاں ہے عرش معلیٰ حضور جانتے ہیں پہنچ کے سدرا پہ روح الامین یہ کہنے لگے پہنچ کے سدرا پہ روح الامین یہ کہنے لگے یہاں سے آگے کا رستہ یہاں سے آگے کا رستہ حضور جانتے ہیں کہاں ہے عرش معلیٰ حضور جانتے ہیں